نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول حدیث کوئز پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خبر واحد کی چوتھی تقسیم یعنی صیغ ادا کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں بنتی ہیں اور کیا کیا، اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خبر واحد کی چوتھی تقسیم، سوال نمبر 72، صیغ ادا کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی جس صیغے کے ذریعے سے حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، یعنی صیغ ادا کے اعتبار سے خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معنعن، نمبر 2 مسلسل۔ سوال نمبر 73، حدیث معنعن کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جسے راوی حدثنی، اخبرنی یا سمعت کے بجائے لفظ عن سے بیان کرے۔ جس حدیث کو راوی لفظ عن سے بیان کرے، حدثنی، اخبرنی یا سمعت کے ذریعے سے بیان نہ کرے بلکہ عن فلاں اس طرح بیان کرے، اس حدیث کو حدیث معنعن کہتے ہیں۔ اس صورت میں راوی کا طریقہ عنعنہ کہلاتا ہے، یعنی راوی جو بیان کرتا ہے عن فلاں، یہ طریقہ جو ہے یہ عنعنہ کہلاتا ہے اور وہ حدیث معنعن کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 74، حدیث معنعن کا حکم کیا ہے؟ جواب، حدیث معنعن حسب شرائط معلومہ کبھی متصل اور کبھی منقطع ہوتی ہے۔ امام مسلم کے نزدیک حدیث عنعنہ میں راوی اور مروی عنہ کا ہم عصر ہونا ضروری ہے۔ امام مسلم کے نزدیک یہ شرط ہے کہ راوی یعنی جو روایت کر رہا ہے اور مروی عنہ یعنی جس سے روایت کر رہا ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے، دونوں ایک ہی زمانے میں موجود ہوں، دونوں ایک زمانے کے ہوں، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام بخاری کے نزدیک راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات شرط ہے۔ امام مسلم کے نزدیک کیا ہے کہ بس ایک زمانہ ہونا چاہیے، چاہے ملاقات ہو یا نہ ہو، جبکہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ دونوں کی ملاقات ثابت ہو، تب امام بخاری جو ہیں اس حدیث کو حدیث متصل کہتے، اس حدیث کو اختیار کرتے۔ سوال نمبر 75، حدیث مسلسل کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس کی سند میں تمام روات کی صفات یا حالات اس حدیث کے روایت کرنے میں ایک ہی طرح کے ہوں۔ بیان کر رہے ہیں کہ حدیث مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند میں تمام روات یعنی تمام روایت کرنے والوں کی صفات یا حالات اس حدیث کے روایت کرنے میں ایک ہی طرح کے ہوں، جتنے بھی راوی اسے روایت کر رہے ہیں سب کی صفات ایک ہی طرح کے ہوں، یعنی جس حدیث میں ایک راوی نے ایک شخص کا کوئی عمل بتایا تو پھر ہر راوی اس عمل کو دہرائے، ٹھیک ہے، ایک ہی عمل کو تمام راویوں نے دہرایا ہو جس حدیث میں، اسے کیا کہتے؟ حدیث مسلسل کہتے۔ سوال نمبر 76، حدیث مسلسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث مسلسل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسلسل بالفعل، نمبر 2 مسلسل بالقول، نمبر 3 مسلسل بالقول و فعل۔ سوال نمبر 77، حدیث مسلسل کا کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث مسلسل بھی کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح ہے تو قابل حجت ہے، اس سے استدلال کر سکتے، حسن ہے تو اس کا مرتبہ صحیح سے کم ہے، ضعیف ہے تو احکام میں قابل استدلال نہیں۔ سوال نمبر 78، حدیث محکم کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسی حدیث جس کی مخالفت میں کوئی دوسری حدیث نہ ہو، یعنی جس حدیث کی مخالفت میں کوئی دوسری حدیث موجود نہ ہو اسے حدیث محکم کہتے۔ سوال نمبر 79، مختلف الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب،
ایسی حدیث جس کی مخالفت میں احادیث موجود ہوں، یعنی وہ حدیث کسی اور چیز کو چاہتی ہے، اس حدیث کا تقاضا کچھ اور ہے اور اس کے مخالفت میں دوسری احادیث بھی موجود ہوں مگر ان میں تطبیق ممکن ہو، یعنی اس حدیث میں اور اس کے مخالف جو حدیثیں ہیں دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہو، دونوں میں تطبیق ممکن ہو، ایسی حدیث کو مختلف الحدیث کہتے۔ سوال نمبر 80، حدیث ناسخ منسوخ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اگر دو احادیث میں اختلاف نظر آئے، یعنی ایک حدیث کچھ اور چاہتی ہو، دوسری حدیث کچھ اور چاہتی ہو، دونوں کا تقاضا الگ الگ ہو اور ان میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا بھی کسی صورت میں ممکن نہ ہو، تو پہلی حدیث کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ کہتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہوتی ہے ان میں سے اگر معلوم ہو جائے کہ کون سی پہلی حدیث ہے تو اسے کہیں گے منسوخ اور دوسری حدیث کو کہیں گے ناسخ، یعنی دوسری حدیث کی وجہ سے پہلی حدیث کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ سوال نمبر 81، کیا صحیح لذاتہ کی کوئی اقسام ہے؟ صحیح ستہ میں مرتبہ کے لحاظ سے احادیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح ستہ میں مرتبہ کے لحاظ سے یعنی سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے، اس کے بعد کس کا ہے، اس اعتبار سے احادیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، جی ہاں، اس کی 7 اقسام ہیں، یعنی صحیح لذاتہ کی اقسام موجود ہیں اور کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جواب، جی ہاں، اس کی 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1، متفق علیہ۔ متفق علیہ کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کریں اسے حدیث متفق علیہ کہتے، اور یہ سب سے بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، بخاری کی روایت۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ متفق علیہ، جس سے بخاری اور مسلم دونوں روایت کریں۔ دوسری قسم ہے بخاری کی روایت، یعنی جسے صرف امام بخاری روایت کریں صحیح بخاری میں۔ نمبر 3، مسلم کی روایت، جسے صرف امام مسلم روایت کریں، اس کا مرتبہ 3 نمبر میں ہے۔ نمبر 4، صحیحین کے شرط والی روایت، جسے انہوں نے ذکر نہ کیا ہو، یعنی کوئی ایسی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پر ہو لیکن اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں سے کسی نے بھی روایت نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اس کا مرتبہ ہے 4 نمبر پر۔ نمبر 5، صرف بخاری کی شرط والی روایت، یعنی ایسی حدیث ایسی روایت جو صرف امام بخاری کے شرط پر ہو اور امام بخاری نے اسے روایت نہ کیا ہو، اس کا نمبر ہے 5 میں۔ نمبر 6، صرف مسلم کی شرط والی روایت، یعنی جو روایت صرف امام مسلم کے شرط پر ہو، امام بخاری کے شرط پر نہ ہو اور امام مسلم نے اس روایت کو ذکر بھی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، جو روایت ہے تو صحیح، جو روایت ہے تو صحیح مگر بخاری و مسلم کی اجماعی یا انفرادی شرط کے مطابق نہیں، یعنی ایسی روایت جو صحیح تو ہے لیکن بخاری یا مسلم کی اجماعی روایت، یعنی دونوں جس روایت میں متفق ہیں، ٹھیک ہے، اس شرط پر بھی نہیں یا انفرادی شرط پر بھی نہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کی جو متفقہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے، جو شرائط دونوں میں ہیں اس شرط پر بھی نہیں اور دونوں کی جو انفرادی شرط ہیں ان میں بھی نہیں، لیکن حدیث ہے صحیح، اس کا مرتبہ سب سے آخر میں ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 7 میں جو روایت ہے تو صحیح مگر بخاری و مسلم کی اجتماعی یا انفرادی شرط کے مطابق نہیں۔ سوال نمبر 82، کیا کوئی حدیث بخاری اور مسلم پر بھی مقدم ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی حدیث بخاری اور مسلم کی نہ ہو لیکن بخاری اور مسلم سے اوپر ہو، بخاری اور مسلم سے مقدم ہو؟ بیان کر رہے ہیں جواب میں، جی ہاں، یعنی ایسا ممکن ہے، کیونکہ صحیح احادیث کا مذکورہ بالا تفاوت، یعنی مذکورہ بالا جو فرق ہے، سب سے پہلے متفق علیہ، اس کے بعد جسے امام بخاری نے روایت کیا ہو، اس کے بعد جسے امام مسلم نے روایت کیا ہو، اس کے بعد جو امام بخاری کے شرط پر ہو، پھر اس کے بعد جو امام مسلم کے شرط پر ہو، ٹھیک ہے، یہ جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، یہ صرف راویوں کے عدل اور ضبط کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔
بیان کر رہے ہیں جی ہاں، کیونکہ صحیح احادیث کا مذکورہ بالا تفاوت صرف راویوں کے عدل و ضبط کی وجہ سے ہے، ورنہ دیگر وجوہ سے نیچے درجوں کی اقسام اوپر والے درجے پر ترجیح پا سکتی ہے۔ مثلا کوئی حدیث اصح الاسانید ہے، یعنی اس کی سند اصح ہے، مگر صحیحین میں نہیں ہے۔ مثلا مندرجہ ذیل سند، یہ جو سند ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ اصح الاسانید ہے، یہ موطا میں بہت آتی ہے، بس ایسی سند والی حدیث اصح الاسانید ہونے کی وجہ سے بخاری و مسلم سے مقدم ہوگی۔ سوال نمبر 83، فرد یا غریب کی کتنی اقسام ہیں؟ فرد کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جس کا راوی کسی زمانے میں ایک رہا ہو اسے فرد یا غریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 83، فرد یا غریب کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فرد مطلق، نمبر 2 فرد نسبی۔ سوال نمبر 84، فرد مطلق کسے کہتے؟ فرد مطلق کی تعریف کیا ہے؟ جواب، ایسی حدیث جس میں صحابی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہو۔ صحابی سے جو روایت کر رہا ہے اگر وہ ایک ہے، یعنی ایک ہی شخص صحابی سے روایت کر رہا ہے، تو ایسی حدیث کو فرد مطلق کہتے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بعد میں صحابی سے جس نے روایت کیا ہے اس سے بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہو، لیکن اگر صحابی سے ایک راوی روایت کرے تو اسے کیا کہتے؟ فرد مطلق۔ بیان کر رہے ہیں ایسی حدیث جس میں صحابی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہو۔ سوال نمبر 85، فرد نسبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ حدیث جس میں صحابی سے روایت کرنے والے کثیر ہوں، یعنی صحابی سے بہت سارے لوگ روایت کریں مگر اس کے بعد کوئی راوی اکیلا ہو، کسی زمانے میں راوی ایک رہا ہو، صحابی سے بہت سارے روایت کرنے والوں نے روایت کیا ہو، لیکن صحابی کے بعد کسی دور میں اس حدیث کا راوی ایک رہا ہو تو اسے فرد نسبی کہتے۔ سوال نمبر 86، حدیث مطابق کسے کہتے ہیں؟ جواب، فرد نسبی میں جو راوی اکیلا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرد نسبی کسے کہتے ہیں؟ جس کو کثیر صحابہ نے روایت کیا ہو لیکن کسی زمانے میں اس کا روایت کرنے والا ایک ہو، کسی زمانے میں اس کا راوی ایک رہا ہو، تو ایسی حدیث کو فرد نسبی کہتے۔ تو فرد نسبی میں جو راوی اکیلا تھا اگر اس کی موافقت کرنے والا کوئی اور راوی مل جائے، یعنی ایسا کوئی راوی مل جائے جو اس راوی کی موافقت کر رہا ہو تو یہ دوسرا راوی متابع کہلاتا ہے اور پہلا راوی متابع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد نسبی میں جو راوی اکیلا روایت کر رہا تھا اگر اس کی مطابقت میں کوئی دوسرا راوی مل جائے، اس کی مطابقت کرنے والا کوئی دوسرا راوی مل جائے، تو جو فرد نسبی کی موافقت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے راوی کی جو موافقت کر رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ متابع، اور جس کی مطابقت کر رہا ہے اسے متابع کہیں گے۔ سوال نمبر 87، حدیث شاہد کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایک حدیث ایک صحابی سے مروی ہو، ایک حدیث ایسی ہو جس کو روایت کرنے والے بس ایک ہی صحابی ہوں، پھر کسی دوسرے صحابی سے مروی حدیث لفظاً و معنن یا صرف معنن پہلے حدیث کی مانند ہو تو دوسری حدیث کو پہلی کے لیے شاہد کہیں گے، یعنی کوئی ایسی حدیث ہو جو صرف ایک ہی صحابی سے مروی ہو، ایک ہی صحابی نے اسے روایت کیا ہو، لیکن پھر دوسرے صحابی کی روایت اس حدیث کے موافق ہو، لفظاً موافق ہو یا معناً موافق ہو، ٹھیک ہے، صرف لفظاً اسی کی طرح ہو یا معناً اسی کی طرح ہو، تو جو دوسری حدیث ہے اس کو کیا کہیں گے کہ یہ دوسری حدیث پہلی حدیث کے لیے شاہد ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔